بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب سے مودی سرکار نے نیا شہریت بل متعارف کرایا ہے، اس نئے قانون پر تمام اقلیتیں سخت احتجاج کر رہی ہیں۔ تمام اقلیتوں کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں اس کا نشانہ مسلمان ہیں، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی ہندو توا کی دائی ہے اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے بعد دیگر اقلیتوں کو بھی نشانہ بنائے گا۔ ناظرین کرام، بھارت کی سرکار نے عوام کی توجہ اس بل سے ہٹانے کے لیے پاکستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزی شروع کر دی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر کو خط لکھا، جس میں LOC پر بھارتی فوج کی نقل و حرکت اور دیگر امور پر لکھا گیا۔ وزیر خارجہ نے سلامتی کونسل کے صدر کو لکھا ہے کہ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر براہوس میزائل سے لیس ریجمنٹوں کو تعینات کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے بنے سپائک میزائل بھی LOC پر پہنچا دیے ہیں۔ بھارت نے LOC پر لگی خاردار باڑ کو مختلف جگہوں سے ہٹا کر صاف کر دیا ہے۔ اس سے بھارت کے عزائم واضح ہوتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر میں فوجی کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت کا مقصد یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں میں جنگ شروع ہو جائے۔ ناظرین کرام، ISPR کے DG میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ بھارت اپنے اندرونی معاملات سے بھارتیوں کی توجہ ہٹانے کے لیے LOC پر اشتعال انگیزی کر رہا ہے۔ RSS کے ISPR کے مطابق بھارت نے گزشتہ روز اشتعال انگیز کارروائی کی۔ بھارت اس سے پہلے بھی 3-4 روز میں LOC کے مختلف سیکٹروں میں گولہ باری اور فائرنگ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے 2 شہری شہید اور متعدد زخمی ہوئے تھے، جبکہ متعدد فوجی بھی زخمی ہوئے اور آزاد کشمیر کے شہریوں کی املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ ناظرین کرام، ہفتے کے روز ISPR کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج نے بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا۔ دیوا سیکٹر میں متعدد بھارتی چیک پوسٹیں تباہ ہو گئیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس سیکٹر میں متعدد بھارتی فوجی بھی ہلاک ہوئے، تاہم کرن اور نیلم ویلی میں فائرنگ کا کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا۔ بھارتی میڈیا کی کرن اور نیلم ویلی سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ بھارت کی اس ماہ بلا اشتعال گولہ باری اور فائرنگ سے 3 شہری شہید ہوئے اور 2 خواتین سمیت 11 شہری زخمی ہوئے۔ LOC پر بھارتی اشتعال انگیزی کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت کی جانب سے کوئی جعلی آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کے پاس منہ توڑ جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وزیر اعظم نے کنٹرول لائن کی صورتحال اور بھارتی آرمی چیف جو اس ماہ کے آخر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کے اس بیان کے رد عمل میں یہ بیان دیا، جس میں بھارتی فوجی سربراہ جنرل بپن راوت نے کہا تھا کہ کنٹرول لائن پر حالات کسی بھی وقت کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ مودی حکومت کے گزشتہ 5 برس کے دور حکومت میں نسلی بالادستی کے شفاف نظریے ہندو توا کے سائے میں بھارت کا رخ ہندو راشٹرا کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اب شہریت ترمیمی قانون کے بعد تکثیری اوصاف کے حامل ہندوستان کے خواہاں بھارتی احتجاج کی راہ پر نکل آئے ہیں اور بھارت میں ایک تحریک ابھر رہی ہے۔ عمران خان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جاری پابندیوں کا بھی ذکر کیا اور لکھا کہ جب یہ محاصرہ ختم ہوگا تو وسیع پیمانے پر رد عمل کی تحریک اور قتل و غارت کا خدشہ ہے۔ بھارت میں بڑھتے احتجاج کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی خطرہ بڑھ رہا ہے اور بھارتی آرمی چیف کے بیان سے ہمارے فالس فلیگ آپریشن سے متعلق خدشات کو مزید تقویت ملی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ ایک عرصے سے اقوام عالم کو اس صورتحال سے خبردار کر رہے ہیں اور آج پھر اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ اگر بھارت کی جانب سے اپنے اندرونی خلفشار سے توجہ ہٹانے اور ہندو قومیت کے جذبات مشتعل کرنے کے لیے ایسی کسی بھی کارروائی کا سہارا لیا گیا تو پاکستان منہ توڑ جواب دے گا۔ امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ کے پاس کردہ وفاقی حکومت کے مالی اعانت پیکج بل میں بھارتی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں کیے جانے والے اقدامات واپس لے۔ سینیٹر کرس نے بل پاس کیے جانے کے موقع پر کہا کہ بل میں بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنے اقدامات واپس لے۔ یہ بل اب امریکی صدر کی منظوری کے لیے بھیجا گیا ہے۔
بھارت مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کے باوجود کنٹرول لائن پر جو اشتعال انگیزی کر رہا ہے وہ خطے میں حالات کی خرابی میں اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، بھارت فروری میں ایسی ایک مہم جوئی کا خمیازہ بری طرح بھگت چکا ہے۔ بھارت نے فروری میں پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائک کی کوشش کی، مگر پاکستانی فضائیہ کے بروقت حرکت میں آنے کی وجہ سے بھارتی جنگی طیارے دم دبا کر بھاگ گئے۔ اس سے اگلے روز بھارتی طیارے پھر کسی کارروائی کے لیے پاکستانی علاقے میں داخل ہوئے، جن میں 2 کو پاک فضائیہ نے مار گرایا، جبکہ بھارتی پائلٹ بھی پاکستان کے قبضے میں آ گیا۔ بھارت نے اس جوابی کارروائی کے بعد پاکستان کے 3 انتہائی حساس ترین علاقوں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا، مگر پاکستان کو بروقت اس کی مخبری ہو گئی، جس پر پاکستان نے ایک ملک کے ذریعے بھارت کو کسی ایڈونچر کی صورت میں 3 گنا زیادہ بڑے حملے کی صورت میں جواب دینے کا پیغام پہنچایا تو بھارت مزید کسی ایڈونچر سے باز رہا۔ ناظرین کرام، بھارت کو اس امر کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان بنانا ریپبلک نہیں بلکہ ایک میزائل بردار ایٹمی طاقت ہے، جس نے اپنی مسلح افواج کو جدید ترین ٹیکنیکل ہتھیاروں سے بھی لیس کر رکھا ہے۔ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان مقابلہ کرنا بھی جانتا ہے اور بھارت کو جواب دینا بھی جانتا ہے۔ پاکستان کو اقوام متحدہ اور اپنے دوست ملکوں کو اس صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے اور بھارت کو یہ واضح پیغام پھر پہنچا دینا چاہیے کہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ پاکستان جواب دینا بھی جانتا ہے اور بھارت اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ پاکستان اس مقصد کے لیے سفارتی مہم شروع کرے۔ پاکستان منتخب نمائندوں کے وفود اس مقصد کے لیے بھیجے، جن میں خارجہ امور کے ماہرین بھی ان کے ساتھ ہوں، جو دنیا کے اہم ملکوں کو بھارت کے حربوں، کشمیریوں سے روا سلوک اور بھارت کی جنگی تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کریں۔ اسی طرح پاکستان سلامتی کونسل میں یہ معاملہ اٹھائے تاکہ اقوام عالم کے سامنے اصل حقائق آ سکیں۔ اسی طرح پاکستان اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے میں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ظلم و وحشت کا معاملہ اٹھائے اور اس ادارے پر زور دے کہ وہ اپنے وفود مقبوضہ وادی میں بھجوائے، جو بھارت کے ظلم و ستم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ناظرین کرام، ایک بھرپور سفارتی مہم کے ذریعے ہی پاکستان اپنا دفاع اور کشمیریوں کی حالت اظہار دنیا پر واضح کر سکتا ہے۔